کہا بچ گئے تم ہندوستان میں پیدا ہو کر، دیڑی حکومت میں پیدا ہو کر بچ گئے، ورنہ میرے رب کی قسم میرا چلتا اور کوڑا ہوتا ملا کا اور پیٹ ہوتی تمہاری، کتوں اور سوروں سے زیادہ تمہاری پٹائی نہ ہوتی تو دیکھ لینا۔ بچ گئے تم جمہوری حکومت میں، سیکولر حکومت میں، اڈوانی کے زمانے میں، ٹھاکرے کے زمانے میں، بی جے پی کے زمانے میں، امریکہ کے زمانے میں بچ گئے، لیکن کہاں جاؤ گے بچ کر؟ پھر اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو پیچھے جبرائیل علیہ السلام بھی تو تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ دونوں کی بات چیت کے اندر میں موجود تھا، کہنے والا اللہ، سننے والے نبی، سلام دینے والے اللہ، سلام کو پہنچانے والے نبی، اس پہنچانے اور پہنچانے کے درمیان گواہ کون تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ تین قولوں کا مجموعہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں جانتا ہوں کہ عرش کے پاس معراج میں ملاقات میں یہ گفتگو ہوئی، میں قیامت تک گواہی دوں گا۔ جانے لگے بادشاہ کیسے خالی ہاتھ بھیجے گا؟ کہا کہ جاؤ اپنی امت کو ایک خصوصی تحفہ ہے، حج زمین پر مل گیا، زکات زمین پر مل گئی، صدقہ زمین پر مل گیا، روزہ زمین پر مل گیا، نماز کو دینے کے لیے اللہ عرش کے پاس پیغمبر کو بلایا۔ اب اس کا کوئی انکار کرے اور کہے نہ صاحب یہ عقیدتاً انکار کرتا ہے تو کافر اور دھیڑ کا بچہ، کتنی مرتبہ بھائی، کتنی مرتبہ؟ ایک شادی کو نہیں آیا، چلو مصروفیت، دوسرے کے نہیں آیا، ایک تحفہ انکار کیا، ایک مرتبہ سلام کا جواب۔ اللہ کے لیے بتاؤ، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، مقدس دن ہے، مر کر آپ کو جواب دینا ہے، مر کر مجھے جواب دینا ہے۔ اللہ کے لیے بتاؤ، آپ نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب نہیں دیا، حضرت مصروف رہے ہوں گے، کسی خیال میں رہے، دوسری مرتبہ جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ جواب نہیں دیا، جمعہ میں کیا جواب نہیں دیا، ہفتے کے دن کیا جواب نہیں دیا، اب کیا سمجھیں گے آپ؟ میں اندھا ہو گیا، لولا ہو گیا، بہرا ہو گیا، سوائے اس کے کہ حضرت کے خون کے قطرے قطرے میں میری دشمنی ہے۔ نابالغ تھا تو جواب نہیں، بالغ ہوا تو جواب نہیں، دادا بنا تو جواب نہیں، نانا بنا تو جواب نہیں، بال کالے تھے تو جواب نہیں، بال سفید ہوئے تو جواب نہیں، کیا مطلب ہے؟ خون کے قطرے قطرے میں حضرت کے میرے تعلق سے زہر بھرا ہوا ہے۔ اب 13 سال میں نماز نہیں، 14 سال میں نماز نہیں، ہفتے کی نماز نہیں، فجر کی نماز نہیں، خون کے قطرے قطرے میں کیا دعوت نہیں بھری ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر گورنروں کو خطوط لکھے۔ کیا لکھا؟ تم اپنے گورنری اور اپنے ماتحتین کے بارے میں، گورنر کے ماتحت جو اسٹاف رہتا ہے وہ کام کھڑا کر رہا ہے، کوٹا کر رہا ہے، رات دن پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، نماز ہے معاملہ پار، نماز نہیں سمجھ لو گھوٹالہ کر رہا ہے، بیوی میں نماز ہے معاملہ پار، پیار میں سچی ہے، محبت میں سچی ہے، وفاداری میں سچی ہے۔ میرے رب کی قسم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ فراست ایمانی اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ نبوت اور رسالت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا اور ختم نبوت پر مہر نہ لگی ہوتی، اللہ حضرت عمر کو نبی بناتے۔ اس فراست سے انہوں نے کہا بیوی میں نماز، وفاداری، ورنہ مال بھائیوں کو دے رہی ہے، گھوٹالہ کر رہی ہے، شرمگاہ کا گھوٹالہ، دل کا گھوٹالہ، شرم کا گھوٹالہ، حیا کا گھوٹالہ، عصمت کا گھوٹالہ، عفت کا گھوٹالہ، پاک دامنی کا گھوٹالہ۔ قاسم نانوتوی، اگر تم کہتے بات تو ہم رد کر دیتے۔ اشرف علی تھانوی، تم ہماری بیویوں کے تعلق سے کوئی بات کہتے، میری جوڑو، میں اس کا غلام، میں حیض و نفاس چاٹنے والا، تم کون ہوتے؟ احمد رضا خان کہتے، نظام الدین مرکز سے کوئی بڑے حضرت کہتے، کوئی ابو الاعلی مودودی کہتے، کوئی قادیانی کہتا اور کوئی اور تحریک کا بانی کہتا، ہم فٹ
بال کی طرح کک مار کر اس کو اڑا دیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے جنہوں نے کہا کہ نماز کا معاملہ پار ہے، گھوٹالا نہیں. اگر نماز صحیح نہیں تو زندگی میں گھوٹالا ہے. آپ کی بیوی نماز پڑھتی ہے، سمجھ لو پیار سچا ہے، شادی سچی ہے. بیوی بے نمازی ہے، الیکٹریشن سے چکر چل رہا ہے، ٹماٹر والے، یہ میرا نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر چکر نہ چلے یہ حرام الدہر سنیما کی لائن میں کھڑوا کر چکر چلواتا ہے، شادی میں لے جا کر چکر چلواتا ہے، یہ بازاروں میں لے جا کر چکر چلواتا ہے کہ عمر اگر میں چکر نہ چلواؤں تو تم جھوٹے ہو جاؤ گے خدا کے یہاں. 16 سینٹی میٹر کی چولی پہنا کر، پستان کو ابھار کر، کمر دکھا کر یہ گلی کے کتوں کو دعوت نہیں دیتا کیا؟ دنیا والا اس کو کہے گا میری اماں محترمہ جا رہی ہے، میری بہن صاحبہ، وہ تو خواہش کرے گا یہ تو چھوٹا چندی کا کپڑا جو لپٹا ہوا ہے کب اترے اور میں اس کے ساتھ وہ کام کروں جو ایک کتا کتیے کے ساتھ کرتا ہے. حضرت آپ کی نیت خراب ہوگی، ہماری نیت نہیں ہے. اگر نیت نہیں ہے مردوں کی صف میں آپ کا شمار بھی نہیں ہے. ارے لیمو کو دیکھ کر منہ میں پانی نہ آئے، پیاس میں ٹھنڈے پانی کو دیکھ کر، شربت کو دیکھ کر منہ میں رسیلا پانی نہ آئے، مرد بنا ہے وہ. لڑکی کو دیکھ کر، جوان عورت کو دیکھ کر جھوٹا ہے. پیغمبر نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. زلیخا کو دیکھ کر میرا دل مچل گیا تھا، کبھی نے میرے اللہ کی قسم، میرے اللہ کی قسم. تو حضرت یوسف تو دور کی بات، پیشاب کے قطرے کو نہیں لگتا داڑھی منڈے. انہوں نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. ارادہ آ چکا تھا، قرآن نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. نہیں، ہمارے دلاں پاک ہیں، میری بیوی کمانے جاتی ہے، شاپنگ کے لیے جاتی ہے اور شادیوں میں بن سمن کر ٹھن کر جاتی ہے تو جاتی ہے تو یہ بڈھا کہیں کا کمینہ بچوں کو تلاشنے کے لیے عورتوں کی محفل میں نہیں آتا. اگر کتنا بھی الگ کرو، چابی لینے کے لیے آ گیا، بچے کو تلاشنے کے لیے آ گیا، کوئی اور بات کرنے کے لیے کہ بیگم صاحبہ پر نگاہ کم اور آنے والی رنڈیوں پر نگاہ زیادہ. تو بات صحیح ہوئی غلط ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ معاملہ پار ہے اگر نماز ہے، اور اگر نماز نہیں تو گھوٹالا ہے. آپ کا کام والا نمازی ہے، معاملہ پار ہے. بے نمازی ہے، معاملہ گھوٹالا ہے. کسی کو اچھا برا جاننے کے لیے آپ نے کسی کو امام مقرر کیا، فجر کو خود دغا دیتا ہے، معاملے میں گھوٹالا ہے. ظاہر کے اندر جب نماز نہیں ہے، ظاہر کے اندر جب داڑھی باشرہ نہیں ہے، لباس اسلامی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی متولی کے ڈر سے حالت جنابت میں مسلح میں کہیں نہ کھڑ گیا. فون آتے ہیں ہمیں، اس ہفتے فون آیا کہ جان بوجھ کر ایک امام نے حالت جنابت میں نماز پڑھوائی. ہم نے کہا کہ قتل کر دو اس کمینے کو. ہمت کیسے ہوئی؟ ناپاکی کی حالت میں اللہ کے گھر میں چلتے ہوئے جسم کام جاتا ہے. اللہ کا وہ تحفہ جو معراج کے اندر دیا، اور ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. وہی کی کیا؟ یہ لیجیے نمازیں خوشی خوشی ہنستے کودتے مچلتے اللہ کے نبی لے کر آ رہے ہیں. کیا ہے؟ تحفہ ہے اللہ کا. یہ فجر میں سونے والا، میرے اللہ کی قسم، میرے رب کی قسم، اللہ سے ایک مرتبہ دعا کرو، اے اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لینگویج کا سافٹ ویئر ہے وہ مجھے مرمت فرما دے. کیا ہے لینگویج کا سافٹ ویئر؟ وہ سور کی بولی سمجھتے تھے، گدھے کی بولی سمجھتے تھے، کتے کی بولی سمجھتے تھے. اللہ کی قسم، میرے رب کی قسم، کبھی 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، اے اللہ 10 منٹ کے لیے سور کی زبان سمجھنے کی مجھے توفیق دے دے، سور کے پاخانے کی کیڑوں کی لینگویج مجھے سمجھنے کی توفیق دے دے. وہ سور جو بے نمازی کے گلی کے اندر پھر رہا ہوگا، پاخانہ کیا ہوگا، اس کے کیڑے کی زبان اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہوگی، وہ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ سور کے پاخانے کا کیڑا تو بنایا، بے نمازی نہیں بنایا.